نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد بائب الاحترام سامن عظام برادران ایمان و اسلام محبان نبی والے نبی عاشقان نبی والے نبی آپ سب سخی شاہ پیارا سرکار کے حرم مطہر میں سادات عظام بالخصوص سید محسن کاظمی اور بابا کرم حسین شاہ صاحب کی آل اولاد سید فضل حسین شاہ صاحب مرحوم کی آل اولاد سید شاہ امیر کاظمی مدفون کاظمین کی اولاد کی طرف سے قائم کیے اس فرش ادائے مشرع محرم میں تشریف لائے ان سادات کے فرش ادا بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے تو اس حرم مطہر سخی شاہ پیارا سرکار کے اس ادا خانے پہ میں نے اس عشرہ محرم کی مجالس میں اللہ رب العزت کی لاریب اور بیعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ صف کی 8 نمبر آیت کو تلاوت کیا اس کے ضمن میں میری آپ سے گفتگو ہے میں اپنی تقاریر میں دنیا اسلام کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب نوجوان بچے سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جب قرآن سب کا سانجا ہے شیعہ سنی جو بندی علی سب کا قرآن سانجا ہے اور سارے قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ فرقے کیوں ہیں اس کی قرآن پڑھنے کے باوجود لوگ قرآن سے ہدایت کیوں نہیں لے رہے سارے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ہو رہی مرزا صاحب جزاک اللہ حیات طولانی ہو آپ کی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھے مالک سے تو سلامتی قائم رکھے اور یہ سادات کی جو آپ نوکری کرتے ہیں نسلوں کے ذریعے قائم و دائم رہے بس میرے دوستوں پھر سوال بچے کرتے ہیں نوجوان بچوں کا حق ہے کہ جناب یہ قرآن سب کا سانجا ہے پھر یہ پڑھ کے ان کو ہدایت کیوں نہیں ہوتی تو اس کی وجہ قرآن خود پیش کر رہا ہے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں قرآن سارے پڑھتے ہیں بچے سوال کرتے ہیں کہ سب جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ہو رہی ہمارے ممبروں سے قرآن کی آیتوں کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کو نظر کیوں نہیں آتے تو اس کی وجہ قرآن نے خود پیش کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ھدی للمتقین یہ ہدایت کرتی ہے صرف متقیوں کو ہائے قرآن سارے پڑھتے ہیں قرآن سارے پڑھتے ہیں کیا ساروں کو پڑھ کے ہدایت ہوتی ہے نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ھدی للمتقین یہ ہدایت کرتی ہے صرف متقیوں کو اب متقیوں کو یہ قرآن ہدایت کرتا ہے قاریوں کو نہیں قاریوں کو ہدایت نہیں کرتا متقیوں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں متقیوں کو ہدایت کرتا ہوں مولویوں کو نہیں کرتا مفتیوں کو نہیں کرتا قاریوں کو نہیں کرتا
تلاوت کرنے والوں کو میں قرآن ہدایت کرتا ہے کس کو؟ متقیوں کو۔ اب جاؤ ہر مسلک سے پوچھو کہ متقی کسے کہتے، تو ہر مسلک نے متقی کی اپنی اپنی نشانی بنائی ہے۔ ہر مسلک میں متقی کی اپنی اپنی نشانی ہے۔ کسی نے کہا جی جناب لمبی داڑھی ہو تو متقی ہے، کسی نے کہا جی اتنے حج کیے ہو تو متقی ہے، کسی نے کہا جی دا محراب ہو تو متقی ہے، کسی نے کہا لمبی تسبیح ہو تو متقی ہے۔ ہر ایک مسلک نے اپنی اپنی نظر میں اپنے اپنے طور پہ متقیوں کی نشانی بنائی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے متقیوں کو ہدایت کرتا ہوں۔ مولوی سے پوچھو تو ہر مولوی کی متقی کے بارے میں اپنی رائے ہے کہ ایسا ہو تو متقی ہے، ایسا ہو تو متقی ہے۔ جاؤ سارے اپنی اپنی رائے چھوڑو، آؤ نبی سے پوچھو نبی اللہ آپ بتائیے جب قرآن متقیوں کو ہدایت کرتا ہے تو آپ کی نگاہ نبوت میں متقی کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے متقی کی ایک ہی نشانی بتائی کہ علی کو دیکھ کے یا علی انت امام المتقین، علی تو متقیوں کا امام ہے۔ سلامت رہے حیدری۔ مولویوں سے پوچھو تو نشانیاں بس بنی، نبی سے پوچھو کہ یا رسول اللہ قرآن متقیوں کو ہدایت کرتا ہے، آپ بتائیے متقی کون ہے؟ نبی نے ایک ہی نشانی بتائی، علی کو دیکھ کے یا علی انت امام المتقین، علی تو صرف متقیوں کا امام ہے۔ قرآن بھی ہدایت متقیوں کو کرتا ہے، علی بھی امام متقیوں کا ہے، تو امام المتقین علی ہے نا، تو پھر آؤ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کو۔ متقی کون؟ جس کا امام علی ہے۔ تو پھر ترجمہ کرنے لگا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کرتا ہے صرف علی والوں کو۔ ھدی للمتقین الذین، میں نے کہا قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ نے اشارے دیے ہیں عقل والوں کو، کہا یہ قرآن جو ہے نا یہ کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کرتا ہے کن کو؟ متقیوں کو۔ متقی کون؟ علی والے۔ پوری کائنات میں ہم ہی تو ہیں جو ہر اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ہم ہی تو کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ اور یہ امتیاز میرے علی کے پاس ہے، میرے نبی نے امام المتقین علی کو کہا، تو اس لیے اس کا اعلان ہم اذانوں میں اونچی اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی ہی امیر المومنین ہے، علی ہی امام المتقین ہے، علی ہی وصی رسول ہے، علی ہی اللہ کا ولی ہے۔ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کو، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کون علی والے؟ کون سے علی والے؟ ہر کوئی کہتا ہے اسی بھی علی والے، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سارا واضح کر دیا کہ دعوے نہ دیکھنا کہ میں علی والا ہوں۔ علی والے کون ہیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ان متقیوں کو ہدایت کرتا ہے جو کسی غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان متقیوں کو جو غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مولویوں کے سروں پہ رکھو قرآن، ان کو کہو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں متقیوں کو۔ متقی کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا غیب ہے جس پر ایمان رکھنے سے قرآن ہدایت کرتا ہے؟ مولوی کہے گا جی اللہ غیب ہے، اور بھائی صاحب اس نے اللہ کو مان لیا ہے تو مسلمان ہوا ہے۔ ہائے ہائے یار، مولوی سے پوچھو قرآن کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو پوچھو وہ ایمان وہ غیب کون سا ہے؟ مولوی کہے گا اللہ، وہ اللہ کو اس نے مانا ہے اس لیے تو متقی بنا ہے۔ بھائی متقی ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے نا کہ بندہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، پھر ایمان لائے، پھر نمازیں پڑھے، پھر متقی بنے۔
یہ نا کون سا غیب ہے؟ کہتے ہیں اللہ پہ یقین لا چکا ہے، رسول پہ یقین لا چکا ہے، ملائکہ غیب ہے، وہ ملائکہ پہ یقین لا چکا ہے، کتب پہ یقین لا چکا ہے، قیامت پہ اس کا یقین ہے، اس لیے متقی ہے۔ مولوی سے پوچھو گے تو نہیں بتائے گا، اور یاد رکھو ہم نے یہ دین کسی مولوی سے نہیں، ہم نے مولا سے لیا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون سا غیب ہے جس پہ یقین و ایمان رکھنے سے قرآن ہدایت کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ غیبت امام زمانہ ہے۔ تو پھر کہنے میں حق بجانا وہ قرآن ہدایت اسی کو کرتا ہے جو علی سے لے کے امام زمانہ کی ولایت تک کا اقرار کرتا ہے۔ جو علی کی ولایت کو مانے اور امام زمانہ کی غیبت پہ ایمان رکھے۔ لو جناب یہ ہے خلاصہ بچوں کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ لوگ قرآن سمجھنے کے لیے علی کی ولا کو ماننا ضروری ہے، اور کل میں نے بتایا علی کی ولا کے لیے ماں کے شریف ہونے ضروری ہے۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر شہدہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ میں نے کہا قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، ہدایت نور ہے۔ یہ نور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سارے نور نکلے ہیں چراغ منیر، سراج منیر محمد مصطفیٰ۔ تو میرا نبی چراغ منیر ہے، میرا نبی چراغ منیر سراج منیر ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے چراغ منیر قرار دیا، اور اسی چراغ منیر سے نکلنے والے نور، نکلنے والی چیزوں کو اللہ نے نور کہا۔ قرآن نبی سے نکلا، قرآن نور ہو گیا۔ اسلام نبی سے نکلا، اسلام نور ہو گیا۔ ہدایت نبی سے نکلی، ہدایت نور ہو گئی۔ علی نبی سے ہے، نور ہے۔ حسن نبی سے ہے، نور ہے۔ حسین نبی سے ہے، نور ہے۔ اور اسی نبی نے کہا ہے جو چراغ منیر ہے نا، اس نے کہا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میں نے کہا کہ چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے۔ میرے محمد نے اپنے بعد 12 چراغ روشن کیے ہیں۔ اس چراغ منیر کو اللہ نے کہاں پہ روشن کیا؟ مکے میں۔ مکے کی حالت کیا تھی؟ پڑھو سورہ جمعہ۔ اللہ کہہ رہا حبیب وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تیرے سے پہلے یہ سارے عرب ضلال المبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ یاد رکھو جہاں جتنا زیادہ اندھیرا ہو وہاں اتنا بڑا چراغ جلاتے ہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں نا وہ سارے مصر میں، فلسطین میں، لبنان میں، یہاں آئے ہیں۔ میرا نبی مکے میں آیا ہے۔ جو سب سے بڑا چراغ تھا نا، جو سراج منیر تھا، وہ کہاں روشن ہوا؟ مکے میں۔ کیوں؟ مکے میں جہالت کے اندھیرے تھے۔ پڑھا ہے نا بڑی جہالت تھی، جہاں ابو جہل ہو وہاں جہالت ہی ہوگی۔ تو ان جاہلوں کے درمیان میرے اللہ نے چراغ منیر روشن کیا۔ کیوں روشن کیا؟ یزکیہم، تاکہ میرا نبی ان جاہلوں کا تزکیہ کرے۔ وہ ضلال المبین تھے، کتنے گمراہ تھے کہ قرآن میں اس کی عکاسی اس طرح یہ ہے کہ حبیب کھلی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی کیا؟ کہ ان کے ہاں کوئی تمیز ہی نہیں تھی، ان کے ہاں کوئی ماں نہیں تھی، ان کے ہاں کوئی بہن نہیں تھی، ان کے ہاں کوئی خالہ نہیں تھی، ان کے ہاں کوئی پھپھی نہیں تھی۔ وہ عورت کا کوئی حیا نہیں تھا، وہ جناب کوئی حیا نہیں کرتے تھے۔ مادر پدر آزاد ماحول تھا۔ یہی وجہ ہے جیسے اس مکے کے بے حیا ماحول میں چراغ منیر کو اللہ نے روشن کیا، تو اس چراغ منیر نے سب سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے منوایا کہ صادق بھی میں ہوں، امین بھی میں ہوں، امانت دار بھی میں ہوں، سچا بھی میں ہوں۔ اس کے بعد اپنے کردار کو منوانے کے بعد میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، اور تزکیہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھا کے پھر انہیں آخر میں کیا کہا؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اماتکم و خالاتکم، اے لوگو تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تم پر تمہاری پھپھیاں حرام ہیں، تم پر تمہاری بہنیں حرام ہیں، تم پر تمہاری
خالائیں حرام ہے، تم پہ تمہاری ساس حرام ہے، تم پہ وہ عورت حرام ہے جس کا تم نے دودھ پیا ہے. یہ قرآن ہے، تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. راوی کی روایت نہیں، اللہ کی آیات ہے. شیعہ سنی دیوبندی والے حدیث و سطح متفقہ قرآن ہے. اس قرآن میں اللہ کے نبی نے مکے کے جاہلوں کو کہا اور ماں کا حیا کرو، پھوپھی کا حیا کرو. تو جناب مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا میرے سراج منیر محمد مصطفیٰ سے پہلے کیا عرب میں ماں کا حیا تھا، کیا پھوپھی کا حیا تھا، یہ خالہ کا حیا تھا؟ ان جاہلوں کے ہاں خالہ کا کوئی حیا نہیں تھا، پھوپھی کا کوئی حیا نہیں تھا. یہ ساری محنت میرے نبی کی نالین کی تھی کہ میرے نبی نے آ کے ان عربوں کو بتایا ماں ماں ہوتی ہے، خالہ خالہ ہوتی ہے. اس چراغ منیر نے، اس سراج منیر نے مکے کے جاہلوں کو بتایا کہ حیا کیا ہے، خالہ کیا ہے، پھوپھی کیا ہے. لو جناب کوئی 40 سال کی عمر میں میرے نبی کے پاس آیا نا تو نبی نے اسے سمجھایا کہ ماں حرام ہوتی ہے. اس بیچارے کو 40 سال بعد پتا چلا کہ ماں حرام ہوتی ہے. کوئی 60 سال کی عمر میں آیا، میرے نبی نے اسے سمجھایا کہ خالہ حرام ہوتی ہے، پھوپھی حرام ہوتی ہے. کوئی 60 سال کی عمر میں آیا، کوئی 70 سال کی عمر میں آیا، وہ جو بھی آیا میرے نبی نے اس کو حیا کا درس دیا. جو خالہ خالہ ہوتی ہے، پھوپھی پھوپھی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے. تو جناب جن لوگوں نے میرے نبی کے ایمان لا کے اس سراج منیر کی ہدایت پر ایمان لائے اور نبی کے کہنے پہ خالہ کا حیا کیا، میں انہیں سلام کرتا ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نبی کے کہنے پہ خالہ کا حیا کیا، میرے نبی کے کہنے پہ ماں کا حیا کیا، میرے نبی کے کہنے سراج منیر کے کہنے پہ پھوپھی کا حیا کیا. میں ان لوگوں کو سلام کر سکتا ہوں، میں ان لوگوں کا احترام کر سکتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو منبر رسول کا وارث نہیں مان سکتا. کیونکہ 40 سال بعد پتا چلا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. میں نبی کا وارث صرف انہی کو مانتا ہوں جو ماں کی گود میں جانتے تھے حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے. میں احترام نہیں کرتا. جب اس چراغ منیر نے، اس سراج منیر نے عربوں کا تزکیہ کیا، ان کو غیرت کا درس دیا، ان بغیرتوں سے بغیرتی چھڑوائی، ان شرابیوں سے شرابیں چھڑوائی، جواریوں سے میرے نبی نے جوئے چھڑوائے، تو وہ سارے ضلال المبین میرے نبی کے خلاف ہو گئے. انہوں نے جتنا ستایا میرے نبی کو کسی نے نہیں ستایا. انہوں نے میرے نبی کو مذاق اڑایا، میرے نبی کو جادوگر، میرے نبی کو پتھر مارے. لو جناب انہوں نے جو بھی اس سراج منیر کے ساتھ کیا، یہ سراج منیر اتنا کریم تھا کہ کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں تھا. ہائے ہائے غور کرنا غور کرنا. میرا نبی اتنا کریم تھا کہ اگر کسی نے پتھر بھی مارے ہیں تو میرے نبی نے اسے کچھ نہیں کہا. میرے نبی کا کسی نے مذاق اڑایا ہے تو سراج منیر نے اسے کچھ نہیں کہا. لیکن وہ کریم ابن کریم ہے، وہ کچھ نہیں کہتا تھا، اور واقعی میرے نبی نے کسی دشمن کو کچھ کہا ہی نہیں. تو یاد رکھو نبی کے کچھ نہ کہنے سے دشمن اچھا نہیں ہوا. اللہ اکبر. وہ جو گستاخی کرتے تھے نا، کرتے وہ تھے، نبی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، برداشت اس سے نہیں ہوتا تھا. ہائے ہائے. چراغ منیر پہ جو لوگ خانباری کرتے تھے نا، چراغ منیر انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن برداشت اللہ نہیں کرتا تھا. ایک ملعون نے میرے نبی کے بیٹے کی وفات پہ میرے نبی کو تانا دیا کہ اس کا بیٹا مر گیا، یہ اس کی نسل ختم ہو گئی، یہ ابتر ہو گیا. میرے نبی نے اس لعین کو بھی کچھ نہیں کہا جس نے میرے نبی سراج منیر کے بیٹے کی وفات پہ میرے نبی کو تانے دینا ابتر کے. میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے جب سنا نا کہ میرے نبی کو تانا دیا کہ ملعون نے، تو برداشت بتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو قربانی کر اور نماز پڑھ. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ جو تیرا دشمن ہے نا، یہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں ہے.
یہ دم کتا ہے، اس کی نسل کتا ہے، یہ اب تر مرے گا، تو نہیں، کیوں؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ ہائے ہائے، یہ جتنے سادات ہیں نا، یہ جتنے سادات ہیں، یہ سارے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر ہے۔ ہر نسل رسول حبیب اس نے کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی، فکر نہ کر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں، یعنی ایسی نسل ختم، ایسی نسل عطا کریں گے کہ قیامت آ جائے گی، نسل سادات ختم نہ ہوگی۔ لو جناب اس کے بارے میں میں متفق علیہ باتیں کرنے کا دوں، کیمرہ لگائے، سادات عظام کا فرش ادائے، اور یہاں پہ پیغام امن ملتا ہے، یہاں پہ ہر بندے کی حاجات کو سنا بھی جاتا ہے، اور ہر بندے کی توفیق اور اس کی عقل کے مطابق عطا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سخیوں کا دروازہ ہے، نام ہی سخی ہے، تو اس سخی کے دروازے سے پیغام محبت دے رہا ہوں، متفق علیہ بات کرتا ہوں۔ شیعہ سنی دیوبندی علیہ جس سے پوچھا جائے کہ کس نے میرے نبی کو ابتر کا دانہ دیا تھا، تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے کا نام ولید مغیرہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ولید مغیرہ ہے، جس نے میرے نبی کو تانے دیے۔ تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ ان شانک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ تو اسی ولید مغیرہ کا ایک بیٹا ہے جس نے اسی عمر بن عاص اس کا نام ہے، عاص بن وائل اس کا نام ہے، متفق علیہ بات ہے، عاص بن وائل نے میرے نبی کو ابتر کا تانا دیا۔ اللہ نے کہا ان شانک هو الابتر، میرے حبیب اے سراج منیر، جس نے تجھے تانا دیا ہے نا، تو کریم ابن کریم ہے، تو اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں کریم بھی ہوں، جبار و قہار بھی ہوں، میں تیرے دشمن کو تانے کا جواب یہ دیتا ہوں کہ تیرا دشمن ابتر مرے گا۔ یہ عاص بن وائل کا نام متفق علیہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس عاص بن وائل کو اللہ نے ان شانک هو الابتر کہا، تو اس کا بیٹا جو اس کے نام پہ چلتا تھا، وہ ایک مرتبہ دربار شام میں اس کے بیٹے نے میرے حسن مولا کی توہین کی، تو میرے حسن مولا نے کہا فاسکت یا ابن الابتر، چپ کر جا بے اولاد باپ کے بیٹے۔ جس نے میرے نبی کو ستایا، اس کو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اسی طرح بندے نے مذاق اڑایا میرے نبی کو، ایک بندے نے میرے نبی کو تماچا مارا، میرے نبی نے اسے کچھ نہیں کہا، اللہ نے دیکھا، کہا تبت یدا ابی لہب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس چراغ منیر کو جس نے بھی ستایا ہے، اس کو جواب اللہ نے دیا ہے۔ وہ تو کافر تھے، مشرک، میرے نبی کو کس کس نے ستایا ہے؟ آئیے قرآن 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، آیت کا نمبر 52 اس میں اللہ ایمان لانے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان لانے والو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، ایوزن لکم، جب تک تم کو اجازت نہ مل جائے۔ احترام سراج منیر، عزت مصطفیٰ، اللہ قرآن میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی نہ توہین برداشت کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کی نہ ہی کوئی اذیت برداشت کرتا ہے۔ جس نے بھی دی ہے نا، اللہ نے فوراً ٹوکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، سورہ احزاب ہے، جائیے سورہ احزاب کا ترجمہ ایک پڑھ لیجیے۔ 52 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان لانے والو خبردار، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، ایوزن لکم، جب تک تم کو اجازت نہ مل جائے۔ اجازت کے بغیر میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ کافروں کو نہیں کہہ رہا، یہ مشرکوں کو نہیں کہہ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تدخلوا بیوت النبی، خبردار اللہ کے رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، جب تک تمہیں ایوزن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، الا طعام، اور جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے۔ دو باتیں اس آیت میں،
داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے، اجازت ملے تو اندر جانا ہے۔ دوسرا جب کھانے کا ٹائم آئے، اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ النَّاظِرِينَ، اور جب تک نبی کے گھر میں لنگر تیار نہ ہو جائے۔ میں جناب پنڈی کے سخی شاہ پیارا کے اس لنگر خانے سے بات کر رہا ہوں جہاں سخی کا سارا سال لنگر چلتا رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ایمان لانے والوں، نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ النَّاظِرِينَ، اور جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے، وَلَٰكِنْ إِذَا دَعَيْتُمْ، اور کھانا تیار ہونے کے بعد جب تک تمہیں آواز نہ دی جائے۔ آئے ہائے، دو باتیں ہیں، ایک اجازت کے بغیر نہیں جانا، دوسرا دعوت کے بغیر نہیں جانا۔ جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے اور تمہیں اذا دعیتم دعوت نہ دی جائے نہیں جانا۔ جب کھانا پک جائے اور تمہیں آواز دی جائے فادخلوا، تو پھر اندر چلے جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم لنگر کر چکو، جب تم کھانا کھا چکو تو کھانا لنگر کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَانْتَشِرُوا، وہاں سے نکل جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے۔ جب تک اجازت نہ ملے نہیں جانا، جب تک کھانے کی دعوت نہ ملے نہیں جانا، دعوت مل جائے، آواز آ جائے کہ آ جاؤ تو فادخلوا، داخل ہو جانا ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا کے وہاں بیٹھے نہیں رہنا، وہاں سے نکل جانا ہے۔ اور خبردار وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کے گپیں نہیں مارنی۔ اجازت کے بغیر نہیں جانا، کھانے کی دعوت کے بغیر نہیں جانا۔ کھانا پک جائے، دعوت آ جائے، آواز ملے تو جاؤ، جا کے فائزہ ٹائم تم وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد فانتشروا، وہاں سے نکل جاؤ۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کے آپس میں گپے نہیں لگانا۔ اگر تم گپے لگاؤ گے نا تو کیا ہوگا؟ اِذَا ذَالِكُمْ وَقَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ، تمہاری گپیں لگانے سے نا میرے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار، میں کوئی روایت نہیں ہے۔ تم کھانا کھاؤ نکلو، وہاں بیٹھ کے گپیں نہ لگاؤ۔ تمہارے گپیں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کان یؤذى النبی، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو ہے ہی کریم ابن کریم، وہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے، پر مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ فَلْيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ، وہ تمہاری میزبانی کی وجہ سے، حیائے میزبانی کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تم جو بیٹھ جاتے ہو نا گپے لگانے، نہ بیٹھو، نکلو وہاں سے، کیونکہ تمہارے گپے لگانے سے میرے نبی کو، میرے سراج منیر کو کیا ہوتا ہے؟ یؤذى النبی، تکلیف ہوتی ہے۔ فَلْيَسْتَحْيِ مِنْهُ، وہ تمہاری حیائے میزبانی کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ، پر اللہ کسی کو کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں اجازت کے بغیر نہ جاؤ، میں کہتا ہوں دعوت کے بغیر نہ جاؤ۔ جب جاؤ کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے بیٹھو میں نکلو، تمہارے بیٹھنے سے میرے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آیت رکی نہیں، آیت آگے چلی ہے، یہ بات آگے چلی ہے۔ کہتے ہیں اجازت کے ساتھ جانا، دعوت کے ساتھ جانا، کھانا کھانا، کھانا کھا کے نکل جانا، وہاں بیٹھ کے گپے نہ لگانا۔ تمہارے گپے لگانے سے میرے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرا محمد حیائے میزبانی کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اللہ کسی کی شرم محسوس نہیں کرتا، میں کسی کے شرم نہیں کرتا۔ جو حق ہے میں بیان کر دیا ہے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ، اور جب کبھی تم نے کچھ مانگنا ہو،
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ سورہ احزاب کی 52 نمبر آیت چل رہی ہے. پہلے کہہ رہے اجازت کے بغیر نہیں جانا, پھر کہتا دعوت کے بغیر نہیں جانا, کھانا کھا کے ٹکنا نہیں, نکلنا ہے, گپ پہ نہیں لگانا, میرے نبی کو تکلیف نہیں دینی, میرا نبی تمہیں کچھ نہ کہے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں نکلو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ اور جب کبھی تم نے کچھ مانگنا ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو من ورائے حجاب, تو پردے کے باہر کھڑے ہو کے مانگنا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, قرآن کہتا ہے لوگ مانگنے جاتے تھے محمد کے گھر سے. اللہ کہہ رہا وہاں جانا تو کیا کرنا, من ورائے حجاب, پردے کے باہر باہر سے مانگنا. یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ جب بھی اس گھر کے سے مانگنا ہے نا تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے مانگنا ہے. تم دروازے کے باہر کھڑے, بم براہ پردے کے باہر نہ مانگنا. لو جناب یہ پردہ اللہ کس سے کروا رہا ہے؟ نبی سے کروا رہا ہے؟ نہیں, نبی سے نہیں کروا رہا. اندر ہے نبی کی بیویاں, وہ نبی کی بیویاں ہیں, امت کی مائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نبی کے دروازے پہ کچھ مانگنا ہو نا تو من ورائے حجابن, پردے کے باہر رہ کے مانگنا. جو پوچھنا ہے باروں بار پوچھنا, پردہ درمیان میں ضرور رکھنا. ذالکم, یہ پردہ ضروری کیوں ہے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ درمیان میں پردہ اسی لیے ہے تاکہ تمہارا دل بھی پاک رہے اور اندر والیوں کا دل بھی پاک رہے. یہ قرآن ہے, ناول نہیں ہے. اللہ نے پردے کے اندر ہے نبی کی بیویاں, پردے کے باہر ہے نبی کا چاہنے والا, اور اللہ کہہ رہا ہے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے. یا اللہ وہ نبی کی بیویاں ہیں, کہاں نبی اللہ وہ کیا تو نے نبی کی بیویوں کو امتی کی مائیں نہیں بنایا؟ کہاں میں نے نبی کی امت کی مائیں نبی کی بیویوں کو بنایا. تو مالا جب ماں تو نے بنا دیا, بیٹا تو نے بنا دیا, اندر میری امی ہے باہر میں ہوں, اندر ماں ہے باہر بیٹا ہے, ماں اور بیٹے میں پردہ کس بات کا؟ کہا نا 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 نا, بے شک میں نے اسے ماں بنایا ہے, بے شک اسے بیٹا بنایا ہے. پردہ کیوں رکھا ہے؟ انطہر لقلوبہم وقلوبہن, تاکہ دونوں کا دل پاک رہے, اندر والیوں کا بھی باہر والیوں کا بھی. یہ قرآن ہے سراج منیر کی روشنی کے باوجود اس ضلال مبین معاشرے میں اللہ مطمئن نہیں ہو رہا. بیٹا بھی بنا رہا ہے, ماں بھی بنا رہا ہے, لیکن کہہ رہے درمیان میں پردہ رکھنا. اور دنیا والوں جن کے کلمہ پڑھنے کے باوجود, ماں اور بیٹا بننے کے باوجود, جن کے دل پہ اللہ مطمئن نہیں ہو رہا, میں بلا وجہ ان پہ مطمئن ہو کے کیسے چلا جاؤں؟ اور اسی سورہ احزاب کا تفسیر سنیے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو. وہاں کہتا ہے کھانا کھا کے نکلو, میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں کہتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجًا مِّنْ أَبَدًا, خبردار میرے محمد کے بعد میرے محمد کی بیوہ سے شادی نہ کرنا. خبردار میرے مصطفیٰ کے بعد نبی کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا. کیوں؟ توزن نبی, میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں جناب, قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں, سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے. کہتا ہے میرے نبی کی بیوہ سے نکاح نہ کرنا, کیونکہ اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. میں نے کہا جنہوں نے تنگ کیا اللہ نے ان کا بھی بیان کیا, جنہوں نے نبی کو اذیت دی اللہ ان کا بھی بتا رہا ہے. اور ہمیں کہہ رہا ہے خبردار نبی کے بعد نبی کی بیوہ سے نکاح نہ کرنا.
چونکہ اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. بندہ مر جائے نا تو بندے کے مرنے کے بعد شریعت کہتی ہے اس کی بیوہ جہاں چاہے نکاح کر لے. تو لو جناب جس کی بیوہ کہیں نکاح کرے مرنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ مر چکا ہے. بسم اللہ جناب شاعر الہامی جناب نبی عباس نبی صاحب آگے مہربانی سے سرکار بسم اللہ. خدا میں زائرین خدا میں عزاداران میں تشریف فرمائے قاسم شاہ جی لو جناب نتیجہ دے. نبی کی بیوہ سے کوئی نکاح کر تو کیا ہوتا ہے نبی کو اور نبی کی تکلیف اللہ برداشت نہیں کرتا. میں حیران ہوں مولوی قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو بھی نبی کی بیوہ سے نکاح کرے گا تو کیا ہوگا نبی کو تکلیف ہوگی. تکلیف کس سے ہوتی ہے جسے احساس ہو. احساس کس سے ہوتا ہے جو زندہ ہو. اللہ اکبر شیعہ سن دوستوں میں کیا گیا جناب. تکلیف کس سے ہوتی ہے جسے احساس ہو. احساس کس سے ہوتا ہے جو زندہ ہو. میں حیران ہوں مولوی قرآن پڑھ گیا اور اللہ میرے نبی کے حیات کی دلیل دے گیا کہ جس نبی میرے نبی کی بیوہ سے نکاح کرنا چاہا اس سے میرے نبی کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی. یعنی قبر میں بھی میرے محمد کے احساسات بھی تازہ ہے. میرا نبی قبر میں بھی زندہ ہے اور قرآن میں اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ میرا محمد کل بھی زندہ تھا میرا محمد آج بھی زندہ ہے. سراج منیر کل بھی روشن تھا سراج منیر آج بھی روشن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ازواج نبی امت کی مائیں ہیں اور اللہ نے سب سے زیادہ پردے کا حکم ازواج نبی کو دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا. اس لیے نبی کی ازواج سے کہا گیا کہ نبی کی بیویوں وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹکے رہنا. ہمیں کہتا ہے بے شک تمہاری ماں ہے پر اس سے پردہ کرنا. ہمیں کہتا ہے پردہ کرنا اور ان کو کہتے ہیں اندر ٹکی رہنا. یہی وجہ تھی بی بی ام المومنین بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا میری نسل قربان عزت ام سلمہ پہ میری نسل قربان عفت جناب ام سلمہ پہ کہ وہ گھر پہ رہیں. اور حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے بی بی ام سلمہ سے کہا کہ بی بی آپ نے حج نہیں کیا آئے میں آپ کو حج کروا دوں. بی بی نے کہا نہیں میں نے حج نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹکی رہنا باہر نہ نکلنا. حضرت عمر نے کہا لے جاؤ. کہا نا میں نے حج پہ جانا کیونکہ اللہ نے کہا ہے باہر نہیں نکلنا. اللہ نے کہا پردہ کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی کرتے ہیں ہر مجلس میں. وہی ام سلمہ ہے جسے اہل بیت نبی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. اہل بیت نبی کے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی. یہ پیغام حضرت عمر نے بھیجا تھا تو بی بی نے جواب بھیجا تھا نا قرآن کہہ رہا ہے کرنا فی بیوتکم کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹکی رہنا. وہ حج پہ بھی نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ وہ جانتی تھی کہ حرم رسول کا احترام کتنا ہے حرم رسول کی ذمہ داریاں کتنی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی بی بی ام سلمہ کی دو روایتیں سنیں ہمیں تمام کوئی شیعہ سنی سارے بیٹھے دنیا والوں. ہم نے ذکر مصائب ذاکروں سے سننے نہیں سن کے روئے. ہم نے تو ذکر مصائب یا آل نبی سے سنا ہے یا ازواج نبی سے سنا ہے. اصل ذاکر کو آل نبی ہے خود نبی ہے حسین کا ذاکر. خود ام سلمہ روایت کرتا ہے متفق علیہ. ام سلمہ فرماتی کہ ایک دن نبی پاک سراج منیر میرے گھر تشریف لائے. کہا ام سلمہ آج میں تھکا ہوا ہوں میں اندر حجرے میں آرام کر رہا ہوں. باہر سے کوئی ملنے آئے نا تو اسے کہہ دو کہ میں آرام کر رہا ہوں میں کسی سے نہیں ملوں گی. لو جناب حکم نبی اور تعمیل ام سلمہ. ہائے نبی آرام کر رہے ام سلمہ گھر کا کام کر رہی ہے. باہر لوگ آتے رہے دستک دیتے رہے. بی بی پوچھتی کون تو وہ کہتے ہیں نبی سے ملنا ہے. بی بی کہتی جاؤ. نبی آرام کر رہے. جن کی حد تھی نا باہر
ہائے یار ابھی کیا سن رہے ہو؟ وہ باہر سے پوچھتے تو پردے سے بی بی کہتی نبی نہیں ملیں گے، وہ چلے جاتے. جن کی حد تھی باہر وہ باہر سے چلے جاتے، اور جس کی حد نہیں تھی وہ حسین تھا. اللہ اکبر. محسن شاہ جی راضی ریاض مالک آفر کی صدات راضی ریاض مجموعی پشنیاں بھی نہیں. میں محبت کا پیغام دے رہا ہوں. مالک تاجور کا بخت اللہ زندگیاں تو رات فرما، میرا بارشٹر میرا نمبانی ہے. مالک حیات طولانی عطا فرمائے. مولا ان سادات کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ سادات کیسے ہیں کہ یہ اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں تو عزاداری کے لیے، اللہ سے بیٹے بھی مانگتے ہیں تو شفیع کی ماتمپراری کے لیے. جس کی حد تھی نا وہ باہر سے چلے گئے، جس کی کوئی حد نہیں تھی وہ حسین تھا. اندر داخل ہو گیا، اپنے مزاج کا بادشاہ حسین ہے. اندر آگے کہتے ہیں نانی ام سلمہ سلام. تو بی بی نے بھی حسین تو جواب سلام ہے. نانی میرے نانا اندر ہے. بی بی فرماتی ہاں تیرے نانا اندر آرام کر رہے ہیں. اچھا نانی میں نانا کے پاس جا رہا ہوں. اچھا نانی میں اپنے نانا کے پاس جا رہا ہوں. تب میں نے کہا نہیں حسین اندر نہیں جانا، تیرے نانا نے منع کیا ہے. تیرے نانا نے کہا میں آرام کر رہا ہوں، کوئی آئے اندر نہ آنے دینا. حسین کہتے ہیں نانی جن کو منع کیا ہے نا وہ کوئی ہے، میں منی ہوں. ہائے 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 کیا کہنے آتے ہیں. اللہ نانی جنہیں منع کیا وہ کوئی ہے، میں منی ہوں، میں جاؤں گا. بی بی نے کہا حسین مجھے نہیں پتا، بس تیرے نانا نے کہا ہے کہ کوئی نہ آئے، اس لیے مہربانی کر میں تجھے جانے نہیں دوں گا. کہا نہیں آنا میں جاؤں گا. جیسے کہنا میں جاؤں گا. تو بی بی نے کہا نہیں، آگے کھڑی ہو گئی. نہیں حسین آقا نے مجھے کہا تو نہیں جا سکتا. جیسے نانی ام سلمہ نے کہا تو نہیں جا سکتا. 3.5-4 سال کا حسین نانی کو دیکھا، نانی نے نہیں جانے دیا تو روتی ہوئی شکل بنا کے حسین وہیں سے واپس بیٹھا. ابھی باہر کے دروازے پہ نہیں پہنچا کہ اندر آرام کرتے نبی نے آرام چھوڑا. ننگے سر ننگے پاؤں نبی باہر آ کہتا ام سلمہ تو نے قیامت کر دی، میرے حسین کو بلا دیا. ام سلمہ تو نے قیامت کر دی، میرے حسین کو رلا دیا. یہ کہہ کے جا کے حسین کو نبی نے اپنی گود میں اٹھایا، چومتے ہوئے اندر لے گئے. ام سلمہ کہتی میں گھبرا گئی کہ نبی نے اتنے جلال سے مجھے کہا کہ میں گھبرا گئی. پھر بی بی کہتی ہے بڑی دیر ہو گئی، نہ حسین باہر آئے نہ نبی باہر آئے. بی بی کہتی ہے میں دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوئی تو میں نے اندر قیامت کا منظر دیکھا. منظر کیا تھا؟ اللہ کے رسول حسین کا کرتا اتارا ہوا اور اللہ کا رسول حسین کے بدن پہ جگہ جگہ بوسے دے رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی نیا انداز ہے بچوں سے پیار کرنے کا؟ کہا نہیں ام سلمہ میں حسین کے بدن پہ ہر اس جگہ پہ چوم رہا ہوں جہاں امت کے زخم لگے گے. میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا ام سلمہ 61 ہجری ہوگی، 10